مصروفیات بڑھا کر، حقیقت سے نظریں چرا کر، خود کو اسکرین میں غرق کر کے غم بھلا کیسے پروسیس کیا جائے؟ غم کو ناسور کیوں بننے دیا جائے؟ غم ہے تو منا کیوں نہ لیا جائے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایون ڈائری۔ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ آج کی تحریر نیّر طباپیہ کی ہے، جس میں انہوں نے غم کو پروسیس کرنے کے بارے میں بتایا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ سٹیجز بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو چلیے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ غم ہے کیا، کیسے گزرا جائے اس سے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ غم 5 مراحل میں وارد ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک ترتیب وار ان مراحل کا سامنا کرے، نہ ہی ہر مرحلے کا لگا باندھا وقت ہے۔ بہرحال غم کو پروسیس کرنے میں عام طور پر انسان شاک کی کیفیت سے موو آن تک ان مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ انکار کا ہے۔ حقیقت نظروں کے سامنے ہے اور دل اسے دیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے سے مکمل انکاری ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ سوالات پہ در پہ حملہ آور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان ایک شاک کی کیفیت میں ہے، زندگی کے کام چل رہے ہیں لیکن اندر ایک گہری چپ ہے۔ شدید دکھ کا سکوت ٹوٹتا ہے تو روح کے اندر ایک تلاطم جنم لیتا ہے، غصہ۔ یہ غم کا دوسرا مرحلہ ہے۔ انسان خود سے خود ہی الجھتا جاتا ہے، حالات پر الزام دھرتا ہے، کبھی کسی انسان پر اور کبھی خود پر ہی۔ الجھن ہے، چڑچڑا پن ہے، انگزائٹی ہے، اندر ہی اندر ایک بیچ و تاب ہے جو تسلسل سے جاری ہے۔ الجھن کے ذرا ماند پڑنے پر انسان غم کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اگر اور مگر کی ایک تکرار ہے جو سانس روکتی ہے۔ کاش! دن میں کتنی ہی بار انسان کا دامن پکڑ کر کھینچتا ہے۔ کبھی باؤنڈریز نہ بنانے پر الجھن ستاتی ہے، کبھی بر وقت فیصلہ نہ کرنے پر۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسا کر لیتا کہ نتائج مختلف ہوتے۔ مکمل انکار سے ہوتا ہوا اب وہ دھیرے دھیرے قبولیت کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن حقیقت قبول کرنا آسان تھوڑی ہے۔ دل چٹکتا ہے، روح تڑپتی ہے، دن میں کئی بار مرتا اور کئی بار جیتا ہے۔ اس مرحلے پر اسے جذباتی سہارے کی ضرورت درپیش آتی ہے، کیونکہ وہ کسی کو اپنی بات کہہ دینا چاہتا ہے۔ تکلیف شدید تر ہوتی ہے تو غم کا چوتھا مرحلہ آتا ہے، ڈپریشن۔ اس مرحلے کا نام ڈپریشن ہے، لیکن یہ عرف عام والا ڈپریشن نہیں۔ گزرے 3 مرحلوں میں ہر طرح سے دیکھ لیا، مکمل انکار کر کے بھی، جل کڑ کر بھی، اگر مگر کی توجیہات پیش کر کے بھی، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں۔ روح تک اتری اس تھکن اور من بھر وزنی قدموں کے ساتھ زندگی کا سفر کیسے طے ہوگا؟ بے بسی ہے اور بے تاشا ہے، گویا جوتوں میں کنکر ہے اور پہاڑ سر کرنا ہے۔ تکلیف اپنی انتہا کو جا پہنچتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ آخری مرحلہ قبولیت کا ہے۔
انسان جیسے تیسے یہ مان لیتا ہے کہ یہ ثانیہ بیت چکا ہے، یہی مقدر تھا۔ میرے تصور میں یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ خود کو سینے سے لگاتے ہیں اور بہت دیر جدا نہیں کرتے، اپنی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے چلے جاتے ہیں، جب تک کہ وہ تمام آنسو جو شروع کے مراحل میں اندر منجمد ہو گئے تھے اس مرحلے میں بہہ نکلیں۔ بس خود کو ڈانٹے مت، انسان ہونے کا مارجن دیں، غلطیوں کی اجازت دیں۔ اب موو آن کرنے کا وقت آن چکا ہے۔ آگے کی سوچیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ غم کو مکمل پروسیس کرنے کے بعد ہی غالباً وہ کیفیت بنتی ہے جہاں شاعر کہہ اٹھتا ہے، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں غم زندگی کے فشار میں، کیوں اٹا ہوا ہے غبار میں غم زندگی کے فشار میں، وہ جو درد تھا تیرے بخت میں سو وہ ہو گیا اسے بھول جا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔